له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وَكُلَّ زَلَالَةٍ فِي النَّارِ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي عَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون صدق اللہ العظیم سامعین محترم ہمہ قسم دی حمد و ثناء تمام قسم دیاں تعریفات تمجیدات تسبیحات تحلیلات اکائی تنہائی یکتائی کبریائی اللہ ملک العلام واسطے جڑا پوری کائنات دا خالق مالک رازق داتا گنج بخش رنج بخش لجپال غریب نواز غوث اعظم کائنات دے ذرے ذرے دا دستگیر علا کل شیء قدیر فعال لما یرید نحن اقرب الیہ من حبل الورید ان ربی قریب مجیب وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ ذُو الْعَرْشِ الْمَجِيدُ جدی ذات صفات کمالات کے اندر کوئی شریک نہیں ازل تو کلہ ہے ابد تک کلہ رہے گا قیامت دے دن اس کلے حکمران دی حکمرانی ہوئے درود و سلام امام الحرمین سید الثقلین امام المرسلین رحمت للعالمین پوری کائنات دے سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم واسے میرے انتہائی محترم بھائی عبدالوحید بر صاحب حافظہ اللہ اونا دا آرڈر میرے واسطے لوہے دا گاڈر ہاں جی ایک پروگرام نہیں سی ایک رات وچ بھی یہاں رکھیا ہوندہ ہے پروگرام جدو کھانے وال جائیے نا تو انہوں نے پٹرول پروگرام تو بہرحال انہوں نے صبح فون کیتا تے اشتہارات بھی چھپے سارا کچھ کاری سیف اللہ عوض صاحب کھانے وال دے اور ضلع دے امیر بھی نے مرکزی جمعیت تو بہرحال انہوں دا حکم میرے واسطے بہت ہی اہمیت رکھتا ہے کہ انہیں درخواست کی تھی درخواست نہیں حکم کیتا ہے نا پہ آنا ہے میں کہا ٹھیک ہے انشاءاللہ تو میں انشاءاللہ تعالی حاضر ہو گیا تو ناصر مدنی صاحب دے بارے کہہ رہے سن شاید کہ دسنا جی وہ کیوں نہیں آئے جیڑا انسان جماعت دا سکا نہیں نا وہ تھوڑا بھی سکا نہیں جیڑا انسان اینکر نو بے کے سچ ٹی وی تے بات کہے وہ کہے جی پہلے تو ہی بریلوی سو جی بریلوی سا یہ بھی انہیں جھوٹ بولے ہے میں کانے وہ خاندان سارے نو جاننا بہرحال انہیں کیا جی
تسی اہل حدیث ہوئے ہو بعد انہیں کو یہ جو بات کہی ہے کہ تسی یہ لفظ کہہ رہے ہو، میں یہ لفظ نہیں کہیدا، نہ میں کدی یہ کہا ہے۔ میں لوکاں دے ذہناں دے وچوں لفظ اہل حدیث کڈنا چاہنا وا اور کڈ رہا وا۔ یعنی اہل حدیثو کوئی دنیا کائنات دا کوئی دیوبندی مولوی وکھاؤ کہ جنہیں یہ بات کہی ہوئے کہ میں لوکاں دے ذہناں چوں دیوبندی لفظ کڈنا چاہنا۔ کوئی دنیا دا بریلوی مولوی وکھاؤ کہ انہیں کیا ہوئے کہ میں لوکاں دے ذہناں چوں بریلوی لفظ کڈنا چاہنا۔ کوئی شیعہ ذاکر وکھاؤ کہ انہیں کیا ہوئے میں شیعہ دا لفظ جڑا ہے لوکاں دے ذہناں چوں کڈنا چاہنا۔ یار وہ اپنی جگہ تے نے ساریاں جماعتاں، لیکن لفظ اہل حدیث جڑا ہے یہ صرف دنیا دے اندر پاکستان بنن تو بعد لفظ اہل حدیث نہیں آیا۔ دنیا دا پہلا اہل حدیث حضرت ابو بکر صدیق سی رضی اللہ تعالی، دنیا دا پہلا اہل حدیث۔ پیغمبر تو بعد زمین دی دھرتی تے پہلا اہل حدیث میرا ابو بکر صدیق ہے رضی اللہ تعالی، اور دوسرا اہل حدیث میرا عمر فاروق ہے۔ صحابہ سارے ہی اہل حدیث نے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے انا اول اہل الحدیث فی الدنیا، میں دنیا دا پہلا اہل حدیث ہاں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماندے نے۔ اور پھر اگے آئیے سنن ترمذی دے اندر امام ترمذی رحمہ اللہ نے 90 مرتبہ لفظ اہل حدیث آدھا ہے، 90 مرتبہ۔ اور جننے تبع تابعین نے صحابہ تو بعد سب اپنے آپ نو اہل حدیث اخواندے سن، اور وہ دے اتے پھر کتاباں بھی لکھیاں گئیاں، جس طرح کہ ساڈے رانا شفیق خان پسروری صاحب غازی اسلام ساڈے بھائی نے، اللہ تعالیٰ انہوں نے زندگی دے، انہوں نے کتاب لکھی لقب اہل حدیث، اور وہ کتاب پڑھنے والی۔ اس طرح مولانا اسحاق بھٹی صاحب رحمت اللہ علیہ نے کتاب لکھی تاریخ اہل حدیث۔ پھر انہوں نے ایک کتاب لکھی بر صغیر میں اہل حدیث کی آمد۔ پھر علامہ بغدادی نے کتاب لکھی شرف اہل حدیث۔ مولانا جوناگڑھی صاحب نے کتاب لکھی تاریخ اہل حدیث۔ میں کنے کو علماء دے نام لواں کہ جنہاں نے اہل حدیث دے موضوع تے لفظ اہل حدیث تے کتاب لکھی اور اہل حدیث دی حقانیت تے کتاب لکھی۔ قرآن دے اندر بھی آیا فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا۔ یعنی قرآن بھی حدیث ہے تے پیغمبر دی زبان چو نکلن والی بات بھی حدیث ہے۔ قرآن بھی منظم من اللہ، حدیث بھی منظم من اللہ۔ قرآن بھی لا ریب ہے اور حدیث بھی لا ریب ہے۔ قرآن دے اندر بھی کوئی شک نہیں، نبی دی حدیث بھی کوئی شک نہیں۔ ہن اگے آؤ، قرآن دے اندر اہل التورات دا لفظ آیا ہے، اہل الانجیل دا لفظ آیا ہے قرآن دے اندر۔ انجیل والے، تورات والے، زبور والے، اس طرح حدیث قرآن اور حدیث نبی پاک دی زبان چو نکلنے والی۔ اہل حدیث، حدیث والے یعنی قرآن والے، حدیث والے۔ وہ یارو دنیا دے اندر اہل حدیث ہی تے ایک دنیا دے اندر لفظ ہے، اہل حدیث ہی لقب ہے کہ جڑا دنیا دے اندر پوری کائنات وچوں اچا بھی ہے تے پوری دنیا وچوں سچا بھی ہے۔ بے شک بے شک۔ لوکاں نے اپنے لقب رکھے دیوبندی حنفی، بریلوی حنفی، بریلی انڈیا چ شہر ہے، دیوبندی بھی انڈیا چ شہر، دیوبند انڈیا چ شہر ہے۔ لوکاں نے شہراں دے نام تے یار اسی وہ لقب رکھیا ہے جڑا آسمان تو جبریل لے کے آیا نبی دے قلبے اطہر تے اسی اس لقب نو مٹاج میں نام نہیں لینا چاہتا، میں تسی لے رہے ہو میں نہیں لینا چاہتا، تو خسماں نو کھا نہیں لینا چاہتا۔ بے شک۔ تو اینی دیر اہل حدیث دے سٹیج دے اتے اہل حدیثاں کو ساریاں ڈیمانڈاں کردا رہے ہیں، منو اینے پیسے چاہیے نے، میں اینے لینے نے، گڈی وڈی ہے۔ اور لانتیا تینوں شرم نہیں آئی الفاظ کہن لگیا؟ کم از کم کو حیا کر۔ اہل حدیث نو چمکایا ہے۔ حضرت علامہ شہید رحمت اللہ علیہ نے اہل حدیث نو مکانہ چو کڈ کے تے میدانہ چ لیا ہے، اور جنہ نے حضرت بھائی عبدالوہید صبر صاحب مولانا جنہ اہل حدیث لفظ نو لکھنا پسند نہیں نہ کیتا وہ زندہ بھی مرے نے، تے جنہ اہل حدیث نو چمکایا وہ مر کے بھی زندہ نے۔ نعرہ تکبیر، مسلک حق
مینوں میں گل سنا رہا سا بھائی عبد الوہاب بٹ صاحب نوں آؤندے رستے چ حضرت علامہ شہید رحمت اللہ علیہ آل پارٹی دا جلسہ سی تمام جماعتاں دا متفقہ یعنی متفقہ فیصلہ سی ساریاں جماعتاں دا کٹھ دی ختم نبوت دا مسئلہ سی تے ایک صاحب نے کہا علامہ صاحب نو جی تہاں اے نہیں دسنا میں اہل حدیث ہاں علامہ صاحب نے کہا جی تقریر چ تہاں اے نہیں کہنا کہ میں اہل حدیث ہاں علامہ صاحب خطبہ پڑھ دیں ساری کہنے لگے مجھے میرے دوستوں نے کہا ہے کہ آپ نے یہ نہیں بتانا میں اہل حدیث ہوں مجھے میرے دوستوں نے کہا ہے کہ آپ نے یہ نہیں بتانا اپنی تقریر میں کہ میں اہل حدیث ہوں تو میں نہیں بتاتا میں اہل حدیث ہوں مجھے بتانے کی کیا ضرورت ہے کہ میں اہل حدیث ہوں وہ اسے شک دے وچ علامہ صاحب نے کچھ 6 دفعہ اہل حدیث دا نام لیا تو یارو لوکی اپنے جھوٹے لقب لے کے چکی پھر دینے تو ہی سچا لقب نہ لے کے نکلیے ہے کوئی گل کرنا بول دے نہیں یار اس واسطے میں یہ بات کہنا وا کہ اہل حدیث لفظ نہ پیار کیجئے کیونکہ قیامت دے دن جدوں اہل حدیثاں نے آنا ہے نا جاء اصحاب الحدیث اہل حدیثاں نے آنا ہے تے اللہ نے عدالت پیش ہونا ہے تے انہاں دے ہتھاں وچ قلم دعاتاں ہون گیاں جدے نا پیغمبر دیاں حدیثاں لکھ دے رہے آقا تے درود لکھ دے رہے تے اللہ پوچھن گے انتم اصحاب الحدیث اور تسی اہل حدیث ہو جی اللہ جی یہی اہل حدیث ہے فرمایا انطلقوا الی الجنہ جاؤ میری جنت چ داخل ہو جاؤ اور پھر ایک اور حدیث ہوندی ہے کہ قیامت دے دن اہل حدیث ہون گے اللہ کہن گے تسی اہل حدیث ہو جی اہل حدیث ہاں فرمایا ادخلوا الجنہ یہ دوسری حدیث ہے تسی میری جنت سے داخل ہو جاؤ ساڈے چ عملی کوتاہی ہے تھوڑے چ عملی کوتاہی ہے لیکن لفظ اہل حدیث اور مسلک اہل حدیث چ کوئی کوتاہی نہیں ہمیشہ یاد رکھیے اہل حدیث ساڈی ولدیت ہے اہل حدیث ساڈی اونچی بولو اہل حدیث ساڈی ولدیت ہے ساڈے جنے اسلاف گزرے نے یہ زانی صاحب نے خنجر کیوں کھا دے اہل حدیث دی وجہ سے بچہ ذبح کروایا بمباں دے دھماکیاں چھلنی ہوئے پرچے ہوئے جیلاں چ گئے پابندیاں لگیاں سزاواں ہوئیاں ایک کی نقصان کی ہے صرف اہل حدیث تے ساڈے اسلاف اہل حدیث تو اپنی جاناں دے گئے نے تے ہی بہ کے کہیے بھی نہیں جی یہ لفظ میں نہیں کہہ رہا یہ تسی کہہ رہے ہو میں نہیں آج تک کہ تقریر چ کیا واقعہ نہیں انہیں نہیں کیا اہل حدیث ہو تساں بڑی ساڈے تے نا بہت بڑی مہربانی کیتی ہے انہوں لیا کہ جنہوں قرآن اتوں ویکھ کے نہیں پڑھنا ہوندا تے تساں انہوں علامہ ناصر مدنی بنا چھڑیا علامہ منو ہے تقریر کردیا کئی لوگ علامہ یوسف میں کہا رہن دے علامہ ایک کوئی سی جڑا جنت البقیع سو گیا جب تک سورج چاند رہے گا جب تک سورج چاند رہے گا شہدائے اہل حدیث وہ خود بھی اپنے آپ نو علامہ کہندا سی وہ خود بھی علامہ لکھتا ہے علامہ ناصر مدنی میں کیا ہن تیرا پتہ لگے گا تو لام ہے کہ لام ہے ہن تیرا پتہ لگے گا نا ہن انشاءاللہ سارے علماء نے خطباء نے سٹینڈ لیا ہے الحمدللہ مسلک دی غیرت دی وجہ تو ہن اس تو بعد بھی تسی بلاؤ نا تھوڑے چ مسلک دی غیرت کوئی نہیں بس میں تے یہ گل کہاں گا جدے ہاں جی مظاہرہ کیتا انہاں چھڑ چھڑیا اچھا کی اچھا اچھا ماشاءاللہ تو ہاں بہت اچھا کیتا ہے اور بھی بڑے جلسے ملتوی ہوئے ہن وہ کہن لگ پیا میں اہل حدیث ہاں ہن کہن لگ پیا ہن انہیں کلپ چاڑیا ہے لیکن میرے بھائیو ساڈی وفا ہے لفظ اہل حدیث دے نال باقی پوری کائنات پیچھے وے تے اہل حدیث سب تو اگے نے میں دنیا دی اس تقریر نو تقریر ہی نہیں سمجھدا جہدے وچ میں مسلک اہل حدیث دی حقانیت نو واضح نہ کراں حضرت سید سبطین شاہ صاحب نے وہ بھی اہل حدیث دی حقانیت دی اکثر تقریر کر دے حافظ محمد عبداللہ صاحب شیخو پوری رحمت اللہ علیہ شیخ القرآن مولانا محمد حسین شیخو پوری ساڈے اسلاف جنہیں سر مولانا ثناء اللہ امرسری یار یہ لوگ کادے واسطے رہے نے یہ لوگ اہل حدیث لفظ دا جھنڈا چوک کے تے بستی بستی نگر نگر گئے نے اور پیدل چل کے گئے نے پیدل تو ہی حیران ہو جو کہ میں لئیے تو اگے گیا ٹبیاں دے وچ پنڈ تے جڑی مین سڑک سی وہ تو کوئی 10 کلومیٹر ہٹاوا ہونا ہے تو میں کہا اتنے کون آیا ہونا ہے پنڈ والے پوچھا میں اتنے کوئی خطیب تو نہیں ہے کہنے لگے نا جی مناظر اسلام
حافظ عبد القادر روپڑی رحمت اللہ علیہ سر تے کتاباں چوک کے پیدل چل کے ساڈے پنڈ آئے سن. یار انہاں لوکاں دی محنتاں نوں اسی مٹی 'چ ملا دئیے؟ ہے کوئی گل کرن والی؟ ساڈا تے رولا ہی رہا ہے کہ اہل حدیث کیوں نہیں لکھ دے. کئی دوستاں نے کہا جی سانوں چندہ کیوں نہیں دیندا اہل حدیث لکھیے. یہ بھی رولا رہا ساڈا. لیکن اج کتھے نے، کس مقام تے پہنچے نے؟ میرے بھائیو آؤ یہ پہچان ہے، ساڈی روح ہے، ساڈی جند ہے، ساڈی جان ہے، ساڈا ایمان ہے. لفظ اہل حدیث جڑا اہل حدیث نہیں لکھدا وہ ساڈے لوگ کے چولہے 'چ پے خسماں نوں کھائے، ساڈے لوگ جتھے مرضی جائے سانوں وہ دی لوڑ کوئی نہیں. تو میں بات اتھوں ہی شروع لگا کرن کہ ایک قرآن تے ایک حدیث دوویں کتاباں ہی حدیث نے. قرآن منظم من اللہ، حدیث بھی منظم من اللہ. اللہ نے بات کہی ہے کہ جدو نبی علیہ السلام دی بات پہنچ جائے کی کہنا ہے ان یقولوا سمینا واطعنا. اور اس روئے زمین تے اہل حدیث نبی دی ذات دے بھی محافظ نے اور پیغمبر دی بات دے بھی محافظ نے. یہ دیتے ہوں میں دلائل دینے نے، توجہ فرمائیے. تو میں پہلی گل کرنا چاہنا کہ قرآن دے پورے 30 پارے اٹھا لو. قرآن دے کسے ورقے تے کسے صفحے تے اللہ نے یہ نہیں کیا کہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ دی اتباع اور اطاعت کرو، حضرت امام شافعی رحمت اللہ علیہ دی اتباع اور اطاعت کرو، حضرت امام مالک، حضرت امام احمد ابن حنبل. کسے امام دی اتباع اور اطاعت دا حکم اللہ نے نہیں دیتا. پورا قرآن اٹھائیے، سارے امام ساڈے واسطے واجب الادب نے. گل پہلو سن لو، اہی امامہ دے گستاخ نہیں. امامہ دی جتی دی خاک ساڈیاں اکھاں دا سرما ہے، انہاں دے جوتے ساڈے سر دی پگ گئے، لیکن وہ واجب الادب نے، واجب الاحترام نے، واجب الاطاعت دنیا دے اندر صرف محمد دی ذات ہے اور کسے دی نہیں. انہاں دی اتباع اور اطاعت دا حکم کیوں نہیں آیا کہ تمام امام بول دے نے اپنی مرضی نال. تے آمنہ دے لال دی اتباع اور اطاعت اس واسطے کرنی ہے ساڈا محبوب بولدا ہے رب دی مرضی نال. تے جیڑا اپنی مرضی نہ بولے نا وہ دی بات غلط بھی ہو سکتی ہے تے صحیح بھی ہو سکتی. تے جیڑا اللہ دی مرضی نہ بولے وما ينطق عن الهوى، جیڑا اللہ دی مرضی نہ بولے وہ دی بات غلط ہو سکتی. بولو بولو، جہان غلط ہو سکتا ہے، سونے محمد دی زبان غلط ہو سکتی نہیں. سنن نبی داؤد دا ایک حوالہ نوٹ کیجئے، حدیث لگا بیان کر. نبی علیہ السلام دا سودا ایک یہودی نہ ہو گیا. آپ فرمان لگے چلا گھر بھی میں تینوں پیسے دینا. یہودی نے ان گھر لے کے کیوں نبی علیہ السلام گئے؟ آپ نے پوری زندگی اپنے کپڑیاں نو جیب نہیں لائی. یہ گل نوٹ کر لو، پوری زندگی نبی پاک نے اپنے کپڑیاں نو جیب نہیں لائی. ساڈے کپڑیاں نو ایک سجے ایک کھبے ایک ایتھے تے ایک ستھن نو بھی لا لینے. بول دے نہیں اس طرح ہی ہے نا. پیسے پا کے نا ستھن دی جیب باہر جنری لا چھڑنے تے اتھوں ہن کڈنے کو نہیں. تے کئی بابے کڈدے بھی کو نہیں جے. بابے تے شاید ہن تحمل بندے ڈباں 'چ رکھ دے، نوٹ گل جاندا ہے، بابا نہیں کڈدا. تو بہرحال نبی علیہ السلام نے پوری زندگی اپنے کپڑیاں نو جیب نہیں لائی. اس واسطے آپ نے فرمایا چلا گھر تینوں پیسے دینا. راہ چو ایک بندہ مل پیا، کہن لگا بھی کنے دا اونٹ ویچیا؟ جی میں تھی پوچھتے ہو بھی کوئی مجھ لے کے کنے دی مجھ لے آندی ہے؟ وہ آندا یار 1.5 لاکھ دی آندی ہے، 1.25 لاکھ دی آندی ہے. یار چنگی لب گئی ہے تینوں. وہ بندہ آندا بھی کنے دا اونٹ آندا اینے دا. وہ اگے ہو کے نا تے کان دے وچ کہندا ہے گل سن سودے تو مکر جا، ڈبل پیسے لے لے. وہ یہودی سی، وہ پیراں تے مکر گیا. انہیں کہا ٹھیک ہے بھی ڈبل ملتے ہیں پہ. ہوں زبان کر کے توجہ ہوں میرے وال رکھو، زبان کر کے زبان تو کون مکردا ہے؟ یہودی. مسلمان نہیں مکردا. جیڑا مسلمان زبان کر کے مکر جائے نا پھر وہ مسلمانی تو دی نمازاں دا کوئی فائدہ نہیں. جیڑا بندہ دنیا منٹ کر کے زبان کر کے لکھ لکھا کر کے مکردا ہے نا، ہلو آل دے باسیو، قیامت دے دن اللہ اس بندے دی پشت دے اتے غداری دا جھنڈا لائے گا، نال آواز دے گا اے دنیا دا وہ غدار ہے جڑا دنیا چ لوکاں نال زباناں کر کے مکر جاندا سی.
یہودی کہنے لگا جی میرا تھوڑا کوئی نہیں سودا ہوا. آقا فرماندے نے اوے کی کہہ رہے ہیں اے تھوڑا میرا سودا نہیں ہویا. آپ نے فرمایا تو جا میرے نہ کی لین رہا ہے. اے جی پیسے کادے اوڑ دے تے پھر سودا کیوں نہیں ہویا؟ جی سودا نہیں ہویا تو پیسے کیوں لے؟ آندا گل ساری ٹھیک ہے لیکن تینوں پتا یا مینوں پتا ہے. بہرحال میں کہنا تیرا میرا سودا نہیں ہویا, اگر ہویا تے اپنا گواہ کو پیش کر. جے تیری کوئی گواہی دے دے نا تو میں تیرے کو پیسے لے لینا. انہوں پتا سی بھی ساڈے کول تیجا بندہ تے ہے کو نہیں یہ گواہی دینی کنے میں, لیکن انہوں یہ نہیں سی نا پتا یہ پروانے بڑے بڑے آئے نے, انہوں علم نہیں سی. اس طرح بازار چ کھڑے نے اللہ دے رسول تو یہودی بھی اتھے ہی کھلو گیا تے کولوں دی نبی دے ایک صحابی گزرے حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالی, انہاں دے کان چ یہودی دی آواز پہ گئی جدوں کہہ رہا ہی اپنا گواہ پیش کر, وہ اگوں ہی واپس آئے. نبی علیہ السلام نہ مخاطب نہیں ہوئے. خزیمہ کون ہے جدے بارے آقا نے فرمایا سی خزیمہ دی گواہی دو بندیاں دے برابر ہے. یہ خزیمہ او صحابی آن کے نا آقا نے نہیں پوچھا اللہ رسول تھوڑا سودا ہویا ہے واقعی تو یہ سودا کیتا ہے؟ نا 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 ڈائریکٹ یہودی نو آندے نے اور دس کتھے گواہی دینی آ, کیڑے چونک چ دینی آ, کیڑی پرے چ دینی آ, کیڑی عدالت چ دینی آ؟ میں گواہی دینا تیرا میرے محبوب نہ سودا ہویا, تو جھوٹا ہے میرا نبی سچا ہے. نعرہ تکبیر, شان مصطفیٰ, شان صحابہ, مسلک حق اہل حدیث, مولانا یوسف سروری صاحب, اہل حدیث یورس فورس پاکستان, مرضی جمعیت اہل حدیث پاکستان, مرضی جمعیت اہل حدیث حلوال. واہ بھائی واہ, مرکزی جمعیت اہل حدیث نہ پکے ہو نا, یہ دنیا چ کوئی جماعت جے جڑی بابے نے ویچی کو نہیں, ورنہ سارے لوگ جماعتاں ویچ چھڑ دے. بابے ساجد میر صاحب نو اللہ زندگی دے, اچھی کہو آمین, صحت والی لمبی زندگی عطا فرمائے. خدا دی قسم کھا کے کہنا بابے نے اج تک تھوڑا سودا نہیں کیتا. بڑیاں بڑیاں مواقع آئے نے لیکن آج فرنٹ سیٹ دے اتے بابا جی بیٹھے ہوندے نے الحمدللہ. اور پاکستان دے اندر حکمرانہ دیاں اکھاں چ اکھ پا کے گل کیتی ہے تو ساجد میر صاحب نے کیتی ہے. جدوں پرویز مشرف نو سارا ووٹ دے چھڑیا سی نا ادو کلے ساجد میر دا ہی ووٹ دے خلاف آیا سی اور جرنیل دے خلاف, پھر جرنیل بھی پاکستان دا صدر بھی سارا کچھ ہی سی. میرے بھائیو تسی یہ اللہ دا شکر ادا کریا کرو, تھانو قیادت اللہ نے بے لوس دیتی ہے اور الحمدللہ الحمدللہ. تو اس واسطے مرکزی جمعیت اہل حدیث دے جھنڈے گڑ دیو, اہل حدیث یوتھ فورس دے نوجواناں دا ساتھ دیو, ہلووال دے نوجوانوں یوتھ فورس دے اندر شمولیت اختیار کرو. یہ تھوڑی انشاءاللہ تربیت بھی اچھی کرن گے, تھوڑا ساتھ بھی دین گے. تے جیڑے لوگ جماعت نہ وابستہ رہندے نے انہاں نو کائنات چ کسے میدان چ ہار نہیں ہوندی. یہ گل لکھ لو, جڑا پتا درخت نہ وابستہ رہندا ہے وہ سکدا نہیں, سکدا وہی ہے جڑا ٹوٹ جاندا ہے. تے جڑا جماعت نالوں ٹوٹ جائے جڈا مرضی وڈا قد ہوئے وڈی شخصیت ہوئے انج ہی مک جاندا ہے. گل دی سمجھ آؤں ڈئی جی کوئی نہ, تو میں بات کر رہا نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابی نے جدو انی گل کہی نا یہودی نے پیسے لے دفع ہو گیا. آقا نے خزیمہ نو کندھے تو پھڑیا, فرمایا خزیمہ او پتر تسی میری گل سن لو پہلو, بعد میں تھوڑی سن لاں گا, اپنیاں نہ کرو, مہربانی تھوڑی. یہ آئے اصل چ مدنی واسطے توجہ ہے جی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے خزیمہ گل بڑی پیاری سننے والی, خزیمہ تو یار میرے کو تصدیق نہیں کیتی تے منو سودا کردیاں تو ویکھیا بھی نہیں تے تو ایڈی وڈی گواہی ایویں دے چھڑی. تے خزیمہ دا جڑا اگوں جواب ہے نا وہ بھی سننے والا ہے. اللہ دے رسول تسی فرمایا ہے اللہ ایک ہے, اسی اللہ نو ویکھیا ہے. سبحان اللہ. تسی فرمایا کہ اللہ ایک کے اسی اللہ نو ویکھیا ہے, اسی رب نو بھی رب منیا محبوبہ تیری زبان نبوت دی وجہ تو منیا. تسی فرمایا کہ قبراں جانا ہے عذاب ہونا ہے, یہ عذاب ہوندا ویکھیا ہے لیکن یقین ہے. تسی فرمایا قبراں چ اٹھائے جانا ہے, اسا قبراں چ کوئی بندہ اٹھدا ویکھیا ہے. تسی فرمایا قرآن میرے تے نازل ہویا ہی, نازل ہوندا ویکھیا نہیں, ساڈا یقین ہے قرآن سچی کتاب ہے. تسی فرمایا حدیث میرے تے نازل ہوئی ہے کہ حدیث بھی سچی ہے.
تسی فرمایا جنت ہے، ہاں کیا ہے جنت ویکھی نہیں اجے، تسی فرمایا جہنم ہے، ہاں جہنم ویکھی نہیں. سونیا پورا اسلام پوری شریعت بغیر ویکھن تو تیری زبان نبوت دی وجہ تو مان لئیے. ایتھے بھی میں سودا کر دیا تھانوں ویکھیا نہیں، لیکن میرا یقین ہے جہان غلط ہو سکتا ہے، محبوبہ تیری زبان غلط نہیں ہو سکتی. نعرہ تکبیر، شان مصطفیٰ، مسلک حق اہل حدیث، رہبر رہنما، رہبر رہنما. اس واسطے اے میرا مسلک کے منہج دعوت پیغام اعلان کہ لوگو جدی 63 سالہ زندگی دے اندر جدی زبان نبوت چو کدی جھوٹ نہیں نکلیا، سچ ہی نکلیا ہے، حق ہی نکلیا ہے، پاک نکلیا ہے، لا شک نکلیا ہے. عبداللہ بن عمر بن عاص نو صحابہ نے روک دیتا ہر بات نہ نبی پاک دی لکھیا کر. آپ نے فرمایا عبداللہ تو کیوں نہیں لکھدا؟ فرمایا جی صحابہ نے یارہ نے منع کر دیتا ہے، بعد ویلے آقا غصے چ ہوندے نے. فرمایا اوے عبداللہ لکھ، محمد دی زبان چو جو نکلدا ہے وہ حق نکلدا ہے، وہ سچ نکلدا ہے، وہ پاک نکلدا ہے، وہ لا شک نکلدا ہے. آپ دی زبان چو جو نکلی ہے، جس کڑی نکلی ہے حق کے، تے آپ تے جو نازل ہویا بما نزل علی محمد وہو الحق، جو آپ تے نازل ہویا وہ بھی حق کے. جو نازل کی ہویا ہے ایک قرآن ہے، دوجا حدیث ہے. میں کیا سی نا حدیث، اہل الحدیث، انہاں دعا نو منن والے اہل حدیث. اہل حدیث روئے زمین تے نبی دی ذات دے بھی محافظ نے اور پیغمبر دی بات دے بھی محافظ نے. علماء حنفیہ نے پوری زندگی لا دیتی ہے حدیثان دا رد کرن تے. جاؤ فیض الباری پڑھو، مولانا انور شاہ کاشمیری دی صحیح بخاری دی شرح، انہوں نے ایک گل لکھی ہے، آندھے نے پوری زندگی میں لگا رہا کہ ایک وطر والی حدیث دا رد کر دیا، میرے کو ایک وطر والی حدیث دا رد نہیں ہویا. علماء حنفیہ نے پوری زندگیاں کھپا دیتیاں کہ حدیث دا رد کیویں کرنا ہے، لیکن علماء اہل حدیث نے، میرے اسلاف نے، میرے خطابہ نے پوری زندگی کھپا دیتی کہ حدیث دا تحفظ کیویں کرنا ہے. نعرہ تکبیر، علماء حق اہل حدیث، علماء حق اہل حدیث، خدمات اہل حدیث. اس واسطے قرآن کہندا ہے انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَن يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. آئیے ذرا غور کیجئے نا اہل حدیث دا مسلک. بھئی یہ دی ایکو بند رکھو، میں نہیں ایکو پسند کردا، میں آواز ویسے کھول دیو، ایکو بند. اہل حدیث دا مسلک تے منہج نوٹ کیجئے. آئیے جڑا دین دی دعوت اہل حدیث دے رہے ہیں زمین دی دھرتی تے شروع تو دیندے آ رہے ہیں، وہ دین مکمل ہو چکے آئے، وہ آج تو 1500 سال پہلے مکمل ہو گیا ہے. کتھے میدان عرفات دے، میدان عرفات دے تے آقا اوٹنی تے سوار نے خطبہ حجۃ الوداع ارشاد فرما رہے نے، آسمان تو جبریل قرآن لے کے آ گیا ہے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام مدینہ. میرے محبوبہ آج دے دن اسی تھوڑے تے دین نو مکمل کر دیتا ہے. ہنے تھے نالی بخاری دی حدیث سن لو، جگاں دے پیر اوٹھنی تے سوار نے تے آپ نے اپنی شہادت والی انگلی آسمان دی طرف اٹھا لئی ہے. آقا فرماندے نے اللہم شہد، اللہم شہد، اللہم شہد. اللہ تو گواہ بن جا، اللہ جی تسی گواہ بن جاؤ، تسی گواہ بن جاؤ. تے چوتھی دفعہ لکھ سوا لکھ صحابہ دا مجمع سامنے
میدان عرفات دے اندر آقا فرماندے نے میرے صحابیو تسی بھی گواہ بن جاؤ. گواہی کس چیز دی ہے؟ اللہ جیویں تو دین میرے تے نازل کیتا ہے میں منوا ان اونائی دین صحابہ تک پہنچا دیتا ہے. میں محمد نے اے دے اندر نہ وعدہ کیتا ہے تے نہ گھاٹا کیتا ہے. اور میرے دوستا اے ہی میرا مسلک ہے، اے ہی منہج ہے، اے ہی دعوت ہے. دین جدے تے نازل ہویا ہے، جدے قلب اطہر تے پورا دین اترے ہے. وعدہ گھاٹا کرن دیاں اجازتاں رب نے اس نبی نو نہیں دتیاں، مینوں تینوں یا مولوی نو کیویں دے چھڑیاں نے. بولو یہ جویں مرضی دین نو ودا لے. اے جی یہ کام بڑا اچھا ہے، کام بڑا چنگا ہے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے نے، ایک بندے نے نچ ماری آندا الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. نچ مارن تو بعد ہن کام بڑا چنگا ہے، الفاظ بڑے اچھے نے. حضرت عمر آندے نے کی آکھیا یہ ذرا دس نا. نچ مارن تو بعد آندا نبی پاک تے سلام بھیجیا ہے. حضرت عمر دیاں اکھاں حضرت عبداللہ بن عمر دیاں اکھاں سرخ ہو گئی. فرمان لگے پاویں تو سلام بھیجیا ہے لیکن تینوں انہاں الفاظاں دی وجہ تو اللہ دے گھر چوں عذاب ہوئے گا. کیوں؟ چھینک مارن تو بعد میں نبی علیہ السلام کو جڑے الفاظ سنے نے وہ الحمدللہ علی کل حال سن. یہ الفاظ نبی علیہ السلام اپنی زبان چو کہیں دے ہوندے سن. تو والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ کیوں گیا؟ انہاں الفاظ جڑے نے اللہ دی عدالت چ مردود نے، مقبول نہیں، کیونکہ تو میرے نبی دی سنت دی مخالفت کی تھی. ایک بندہ آیا آن کے نا حضرت عبداللہ بن عمر نے اسلام دے بنا بیان کیتے، شہادت اللہ الہ الا اللہ وَتُقِيمُ الصَّلَاةَ وَتُؤْتِيَ الزَّكَاةَ وَتُصُومُ رمضان وَتَحُجُّ الْبَيْتَ. وہ اگو پتہ کیا آندا ہے؟ اچھا جی اے اسلام دے بنیادی ارکان نے کلمہ توحید، نماز، زکات تے اگے آن کے نا وَتَحُجُّ الْبَيْتَ وَتُصُومُ رمضان سی. انہیں رمضان پہلو لین دا حج این تے لین دا. عبداللہ بن عمر آندے نے کی کرنا پیا؟ جڑی ترتیب محمد نے دیتی ہے اس ترتیب نو بدلنا پیا. اے میرا مسلک کے منہج ہے کہ جڑی ترتیب زبان نبوت چو نکل چکی ہے او دے اندر ایک لفظ دا بھی اگا پیچھا ہو سکدا نہیں. اے دین ہے، اے شریعت. ہن کو مولوی اپنی مرضی دے نال اسلام دے اندر اے جی چنگا کام ہی ہے، اینو بدعت حسنہ کیا جاندا ہے. کی کیا جاندا ہے؟ بدعت حسنہ. اج جدوں اوندی ہے عید میلاد کی آندے نے بدعت حسنہ. اے جی اے جڑے کل نے 740 اے بھی بدعت حسنہ ساری آندے نے نا. تے حضرت امام مالک کی فرماندے نے؟ آندے نے جس بندے نے اسلام چ بدعت نو ایجاد کیتا ہے پھر انہیں کیا ہے بدعت حسنہ قد کھانا محمدن. اصل دے اندر اس بدعتی دا عقیدہ ہے وے محمد نے ساڈے تک دین پہنچان لگیا معاذ اللہ خیانت کیتی ہے، پورا دے ہی کرن دے ہیں. نبی نے پورا دین نہیں دیتا، پورا دے ہی کرنے پے. اور میرے بھائی جیڑا دین ہے وہ پورا ہو چکے ہے. جنہیں لینا ہے وہ دے وچوں لے، جنہیں دینا ہے وہ دے وچوں دے. کل دی سمجھ آ رہی جے نا؟ اس واسطے دین ہوئی ہے جو آپ دی زبانیں نبوت چو نکلیا. مائی دا دودھ چونے ہے نا تو دے اندر حلوال دے نلکے دا پانی پاؤ خالص رہے گا؟ نہر دا چلو مسجد دیاں ٹوٹیاں دا پا لو یار چنگا واہ پانی ہے تھوڑی مسجد دا، پھر بھی نہیں خالص. ڈیو مرینڈا پا دیو پھر بھی نہیں خالص، بول دے نہیں. تے جے زمزم پا دیو پھر بھی نہیں خالص. زمزم پایا دے خالص رہنا چاہیے، نہیں خالص. اور میرے دوستا دودھ اوہی خالص ہے جڑا مجھ دے تھنا چو ڈائریکٹ نکلے ہے. دین اوہی خالص ہے جڑا محمد دی زبان نبوت چو ڈائریکٹ نکلے ہے. باقی سب دین ہے، اسی نہیں مانتے. خالص چھڈ کے نہ خالص دے مگر پھرنا ایک کم نہیں بے شعوریاں دے. سنت نبی پاک دی چھڈ کے فتوے منے پیا کنز کدوریاں دے. کوئی کھائے چھان بورا
چھنے پرے ہو چھڑ کے چوریاں دے، کوئی پیوے پیا کھٹیاں لسیاں دودھ چھڑ کے مجاں بوریاں دے۔ سلسلہ انبیاء دے اندر ساڈے نبی دی ذات آخری ہے، اسی طرح لوگوں سن لو ساڈے پیغمبر دی بات بھی آخری ہے۔ تسی تھوڑا ساڈا فرق ہے میرے دوستو ماں دے اولاد، تسی آندے ہو فلانے مولوی دی بات دین ہے، فلانے پیر صاحب دی بات دین ہے، فلانے امام دی بات دین ہے۔ ساڈا ایک ہی مسلک ہے، اسی آنے مولوی پیر امام گدی نشین سید زادے انہاں دی بات نو دین مننا گے، لیکن او دیتے مور مدینے والے مصطفیٰ دی ہوئے گی۔ پھر اسی دین منن واسطے تیار ہیں؟ بولو جے مدینیوں مور لے آگے، جے تصدیق آمینہ دا لال کرے پھر انشاءاللہ سی مننا گے، تو جے نبی دی زبان نبوت ہی تصدیق نہ کرے تو ہی کہ میں دین مان لئیے بھائی۔ وہ بولو دے صحیح، اگر جبریل وہی لے کے آئے جگان دے پیر تے او آن کے ڈائریکٹ بیان نہیں کردہ، جبریل بھی بار بار سوال کردہ اسلام کی ہے، ایمان کی ہے، احسان کی ہے۔ اللہ اکبر، جبریل نو پتا سی اسلام اینو آندے نے، احسان ہے وے، ایمان ہے وے، قیامت دی نشانیاں نے۔ پھر جبریل بار بار سوال کیوں کردا ہے؟ انہیں آسمان تو وہی لے آگے نبی دے کول کھلو کے ڈائریکٹ بیان کیوں نہیں کیتی؟ میرے دوستا جبریل دا بھی عقیدہ ہے اگر میں وہی ڈائریکٹ بیان کرانگا وہ دین نہیں کہلائے گی، جب تک وہی دے الفاظ زبان نبوت نہ اٹیچ ہو کے صحابہ تک نہیں جان گے۔ میں تے جبریل دی بات نو بھی دین نہیں منتا جب تک وہ دی تصدیق آمینہ دا لال نہ کرے۔ میں کسے مولوی پیر امام دی بات نو دین کیویں مننا جدی تصدیق محمد دی زبان نہ کرے؟ اسی بغیر دلیل تو بات کرنے والے لوگ نہیں۔ اہل حدیث نبی دی ذات دا بھی محافظ ہے، اچھی بولو نبی دی بات دا بھی محافظ ہے، جو نکلیا وہ دین ہی ہے۔ آئیے ذرا غور کیجئے ہوں، انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا واولئک هم المفلحون۔ آئیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی عدالت لگی ہے، ایک بندہ آن کے سوال کردا ہے، آن کے آندہ عمر جی ہاتھ ایتھوں کٹیا جائے ایسے گھٹنے دے اتوں یہ دی دیت کنی ہے؟ فرمایا 50 اونٹ ہے۔ پھر وہ آندہ جی انگوٹھا کٹیا جائے؟ فرمایا جی 15 اونٹ ہے۔ اے انگل 10، اے 10، اے 9، اے انگل، فرمایا 6، کنے ہو گئے؟ صاحب نہیں جی ہوتا پر مجھیاں پکڑ رہی ہیں پھر ہی صاحب کرنا تو کنے ہو گئے؟ 50۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ ادھر میرے حال ویکھو، اس طرح نا ایک 50 چھاپے ہے تے انگلان دے اگے دیت پا دیتی 15، 10، 10، 9، 6 تھلے اپنی مور لائی تے مور لا کے نا 22.5 لاکھ مربع میل دے اندر نا ساریاں عدالتاں میرا فتویٰ پہنچا دے ہوئے، پھر آج تو بعد فیصلہ ہوئے گا فتویٰ فاروق دے مطابق ہوئے گا۔ ایک قاصد مصر سے پہنچیا، مصر دے جج نے نا اس طرح جدو عمر دا فتویٰ پڑھیا نا تے نال ایک صحابی بیٹھے سن حضرت عوف بن مالک رضی اللہ تعالی، بڑے جلیل القدر صحابی سن، انہاں دا نظر اس فتوے تے پہ گئی، نال چو بیٹھے سن جس طرح قاری صاحب بیٹھے نے اس طرح کرسی دے نال بیٹھے، فتویٰ جج دے ہاتھ تو پھڑ لیا، کہنے لگے یار منو بھی دینا میں پڑھا کی ہے؟ کہنے لگے جی عمر نے نا دیت مقرر کر کے فتویٰ بھیجا ہے۔ جدو فتویٰ پڑھیا نبی دے صحابی دا چہرہ سرخ ہو گیا، گھوڑا لیا مدینے آئے، حضرت عمر بچے نبی دے کچے سین چ بیٹھے نے، سلام لئی، حضرت عمر آندے نے عوف کیویں آیا ہے؟ آندا جی 10 نے، 10 ہن کی کھائیں گا؟ کہنے لگے کھان پین بعد چ کران گے، پہلو مینوں دسو ہے فتویٰ تہاڈا ہے؟ فرمایا جی میرا ہے۔ اے انگلان دی دیت عمر جی تسا اپنے کولوں مقرر کیتی ہے یا کدوں کو لیا ہے کوئی مسئلہ کوئی حدیث؟ کہنے لگے میں آپ مقرر کیتی ہے۔ حضرت عوف آندے نے میں نبی پاک کو حدیث اپنے کنا نہ سنی سی عمر جی 5 انگلان دی دیت برابر ہے،
تساں انگوٹھے دے 15 لکھے نے، ایک دے 9 ایک دے 6. عمر تو کون ہے دیت ود کٹ کرن والا اور نبی دی حدیث دی مخالفت کرن والا؟ اے مسلک اے منہج. ہن عمر کون ہے؟ 22 لاکھ 22.5 لاکھ مربع میل دے مالک. عمر کون ہے؟ فرمایا حق عمر دی زبان تو نکلدا ہے. آقا فرماتے نے میرے تو بعد اگر اس روئے زمین تے اتنے کوئی نبی ہونا ہوں عمر بن خطاب بنتا. حضرت عبداللہ بن مسعود نے فرمایا سی پوری دنیا دا علم ایک پلڑے چ، عمر تیرا علم ایک پلڑے چ. اتنا بڑا عالم. شاہ ولی اللہ نے حجت اللہ چ لکھیا ہے قرآن چ 22 مقام ایسے نے جڑی رائے زمین تے عمر نے دیتی ہے، رشتو قرآن بن کے محمد دے قلب اطہر تے نازل ہوئے. لیکن جدو حدیث سنی امام ذہبی فرماتے نے عمر دے پسینے چھٹ گئے. پھر یہ نہیں کیا میں فتویٰ دے بیٹھا حدیث بات چاہیے. اور لوگوں عمل کرن واسطے ایک حدیث ہی کافی ہوتی ہے، 2 4 5 10 حدیثاں دی لوڑ نہیں. جڑا ایک حدیث تے عمل نہیں نہ کرتا، قرآن کی کہندا ہے فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما. سونیا مینوں تیرے رب ہون دی قسم ہے، سبحان اللہ، او بندہ پکا بے ایمانی جن نے تیرا فیصلہ ٹھکرا دیتا ہے. گل میں اپنے کولوں نہیں کردا قرآن دی. یہ تے اللہ فرماندے نے وما کان للمؤمن ولا مؤمنۃ اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. او بندہ مومن نہیں، عورت مومنہ نہیں جنہیں اللہ تو دے رسول دے فیصلے نو ٹھکرا دیتا ہے. ایک اور مقام سن لو وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. ایک اور مقام فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. قرآن میں تینوں کتھوں کتھوں سناواں یار. تھوڑی مہربانی آؤ میرے ہاتھ لو، بڑی مہربانی یار. کو میری گل مان لو گے؟ بعد 10-10 روپیے دیاں گا سارے. کیا بات ہے بھائی یہ برادری بھاری ہے نا ساڈے. میرے بھائی آئیے ذرا غور کیجئے. جڑا نبی دا نام فرمانے جہنم چ جائے گا، جڑا نبی دا نام فرمانے وہ مومن نہیں. حضرت عمر نے کاتب منگوایا، منگوا کے نا کاتب نو آندے نے اوف نو کہندے نے حدیث لکھاؤ جی. اپنے فتوے دے تھلے ہی نا نبی پاک دی حدیث لکھی تے تھلے نوٹ لکھیا. پھر عمر نے حدیث لکھن تو بعد جویں اشتہار تے نہیں لکھیا ہوندا کھانا بس ذمہ جماعت ہوگا. اشتہار اتنے پڑھیے نہ پڑھیے کھانا پڑھنا ہوتا بھی اتنے چول لبنے نے. ایویں حضرت عمر نے تھلے نا نوٹ لکھایا. نوٹ کی ہے آج کے بعد تمام عدالتوں میں فیصلہ ہوگا فتوی فاروق کے مطابق نہیں، محمد کی حدیث کے مطابق ہوگا. کیوں؟ ان یقولوا سمعنا نعرہ تکبیر، حاجت روا مشکل کشا، رہبرا رہنما مسلک حق اہل حدیث. آئیے ذرا غور کیجئے. ان یقولوا سمعنا وَأَطَعْنَا سن بھی لیا من بھی لیا. ایدہ ہی نام مسلمانی جے. توجہ ہے جی ادھر میرے حال ویکھو.
ہن کی آندے نے حدیث تے ٹھیک ہے لیکن امام میرے امام دے قول دے خلاف ہے، ہم نہیں مانتے. حدیث تو ٹھیک ہے میری عقل کے خلاف ہے، ہم نہیں مانتے. حدیث تو ٹھیک ہے میرے مفتی کے فتوے کے خلاف ہے، ہم نہیں مانتے. بولیے ہم نہیں مانتے. تو میں آج تھانوں ایک حوالہ دین لگا حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ دا. تے خدا دی قسم حوالہ لکھ کے لے جو کہ حنفی مولوی نے جا کے پوچھیا جے اگر میرا حوالہ غلط کر جے نا تو میں آج تو بعد اسٹیج کے آنا ہی چھوڑ دیا. جیڑا مسلک اہل حدیث دا ہے وہی مسلک حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ دا ہے. مولانا ایڈا کو وڈا بغدر ہے، پوری حنفیت کٹھی ہو کے لگی رہے نا تے یوسف پسروری دا بغدر نہیں چک سکتے. اسی کی آنے جتھے قرآن آ جائے قول بولو نہیں چلتا، جتھے حدیث آ جائے قول نہیں چلتا، فتوہ نہیں چلتا، قیاس رائے نہیں چلتی. جتھے صحابی دا قول آ جائے اتھے بھی کہے دا قول. اگر اے مسلک اے منہج حضرت امام ابو حنیفہ دا ہوئے رحمت اللہ علیہ، ساڑھے نو زیادہ انہوں دا ادب کو نہیں کردا. حوالہ نوٹ کیجئے، اقد الجید، اقد میں نے ہوندہ ہے ہار تے جید میں نے گلا، مضاف مضاف ہے. اقد الجید صفحہ نمبر 53 جری میرے کو پئی ہے. اقد الجید دا حوالہ سنیے. حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ دے کول نا ایک انہوں دا مقتدی ساتھی آیا آن کے آندہ امام صاحب منو ایک گل دا جواب دیو. میں پوچھ بھئی سوال دا جواب. آندہ جی اذا قلت قولا یخالفہ کتاب اللہ، ایک پاسے تھوڑا قول ہوئے دوجے پاسے قرآن دی ایت ہوئے، تھوڑا قول قرآن دی ایت نہ ٹکرانا ہوئے، پھر قرآن منیے تھوڑا قول منیے. امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے جرا جواب دیتا ہے لکھا من سونا ہوئے لے کے لاجو آقا دا نہیں ہوتا. یہ فرماندے نے آندے نے اترکو قولی بکتاب اللہ. او پوچھن والیا میرا قول چھڑ دے تے قرآن من لے. قرآن جی دی چولی چ سارا دین سٹ چڑیا انہاں دی گل کرنا پیا. ہن امام صاحب دا کی قول ہے؟ امام صاحب دا قول ہے ایمان وددا بھی نہیں تے گھٹدا بھی نہیں. اے امام صاحب دا قول ہے. تے قرآن کی کہندا پیا وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا. جدوں قرآن پڑھ کے سنایا جاندا ہے مومناں دا ایمان قرآن آندہ ہے وددا ہے. امام صاحب آندے نے نہ وددا ہے نہ گھٹدا ہے. امام صاحب آندے نے میرا قول چھڈو قرآن منو. دنیا دا کوئی حنفی عالم دین انہوں پوچھو جا کے ایمان وددا گھٹدا ہے، وہ کہے گا نا ایمان ایکو جگہ دی جمع ہے، نہ وددا ہے نہ گھٹدا ہے. تو امام صاحب کی آندے نے میرا قول چھڈو قرآن منو. جے قرآن دا منیا ہوندا پھر کہندا نا ایمان وددا ہے، تے امام دا قول چھڈیا ہوندا پھر کہندا نا ایمان وددا ہے. حنفی عالم دین نے نہ امام دا قول منیا نہ رب دا قرآن منیا، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے، نہ خدا ہی ملا نہ وسالے سر. نہ تو امام دی منی جی دی تقلید کرنا وہ دی مانتے صحیح آنا ہے مقلد نو تے دلیل دی لوڑ ہی کوئی نہیں. چلو اپنے امام دی مان لو یار. نمبر 2 دوسرا سوال انہیں کیتا اندہ اذا قلت قولا یخالفہ خبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم. امام صاحب ایک پاسے تھوڑا قول ہوئے ایک پاسے نبی دی حدیث ہوئے، تھوڑا قول نبی دی حدیث نہ ٹکراندہ ہوئے. ہن تھوڑا قول منیے یا حدیث منیے؟ تے امام صاحب دا جواب ہے اترکو قولی بے خبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. میرا قول چھڑ دیو نبی پاک دی حدیث منو. ہن امام صاحب دا قول کی ہے خامد فوت ہو جائے تے بیوی او دے ال ویکھے بھی نہ. کیوں؟ نکاح
ٹوٹ گیا ٹوٹ جاندہ نہیں ٹوٹ گیا نکاح ٹوٹ گیا جے بیوی فوت ہو جائے تو خامد دی چار پائی نو ہاتھ بھی نہ لائے میں شاڑ پہ دی سو گل کر ساری زندگی تے ہاتھ لاندا رہا ہے تے ہونے نو شاڑ پہن ڈئی بول دے تے بیوی ال ویکھے بھی نہ میں ایک تھا جنازہ پڑھان گیا وہ حنفی سی وہ نا الدیس ہوئے بعد وہ میجر عالم میں کہا میجر صاحب تو اپنی بیوی دے میت نو کرنا نا نا پسروری صاحب یہ کام نہیں کرنا ساڈے مولوی صاحب کہندے ہوندے نے یہ غیر محرم ہے اب میں کہا پتہ نہیں کیڑا کیڑا کندا دین دیا یہ غیر محرم نہیں زبردست بول دے نہیں یہ غیر محرم نہیں جیڑا مرضی منہ پیا ویکھے جیڑا مرضی کندا پیا دے خامد نو مولوی نیڑے نہیں جان دیندا اے دا نکاح ٹوٹ گیا نعرہ تکبیر شیر اہل حدیث للکار ہے للکار ہے للکار ہے للکار ہے حقانیت مسلک اہل حدیث علماء اہل حدیث آئیے ذرا غور کیجئے میں کہا کندہ دیو میں کہا تھوڑا کوئی تھوانو عذاب ہوئے گا نا وہ میرے کھاتے ہی چھوڑ چھڑیا تو کندہ دیو میں ہو گئے مسئلہ ہوں ہے کہ ہون امام صاحب آدھے نے خامد فوت ہو جائے بیوی ہو دے نہ جائے بیوی فوت ہو جائے انہوں میں کہا مولوی صاحب عجیب جی گل ہے کچی تند دے نال بابے نو 12 سال پٹھا کھوچ لمکا چھڑے میں کہا بابا سیدھا کر لیا یار کچی تند نہ لمکایا سیدھا کر لیا بابا ہی کہ لے لیا جنہوں پٹھا کیتے ہاں دے سانو ولیاں دے گستاخی آپ کر دیا ہی کہ بابے نو کدی پٹھا نہیں لمکایا یہ تہاں ہی کیا ہے کہ وہ کچی تند ہے 12 سال نہ ٹوٹی میں کہا بڑی گل ہے بھائی میں کہتے کچا دھاگا نہیں ٹوٹن سے مولوی دا 40-50 سال دا نکاح میں توڑ چھڑے یہ دھاگے نہ بھی پکا نہیں بول دے آئیے امام صاحب دا قول ہے خامد بیوی بیوی خامد نو غسل نہ دے چہرہ نہ ویکھے ہاتھ نہ لائے تے نبی پاک دی حدیث کی ہے اس روئے زمین تے نبی دی حدیث دا محافظ اہل حدیث ہے نبی دی ذات دا محافظ بھی اہل حدیث ہے وہی اپنا اہل حدیث لفظ اپنا لقب کیوں چھپائیے ہوئے او مولوی ال کھچو کچوچن وال کھچو آ کیوں چھپائیے اپنا اہل حدیث لقب اپنی ولدیت کو چھپاندا ہے ساڈی ولدیت اہل حدیث کبھی کسے باپ نو نہیں چھپایا لقب اہل حدیث ساڈی روح ہے ساڈی جان ہے ساڈا ایمان ہے نبی دی ذات دا محافظ بھی اہل حدیث بعد ہن حدیث دی واری آئی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ غسل انہاں دی بیوی اسماء بنت امیس نے دیتا مسلک حق اہل حدیث مسلک حق اہل حدیث شان مصطفیٰ شان قرآن شان صحابہ ویکھ لے حضرت ابو بکر صدیق نو غسل انہاں دی بیوی اسماء بنت امیس نے دیتا ہے حضرت علی نے حضرت فاطمہ نو غسل خود دیتا ہے آقا فرماندے نے عائشہ میری زندگی تو فوت ہو جائیں تینوں میں غسل بھی آپ دیاں کفن بھی آپ دیاں جنازہ بھی آپ پڑھاواں حدیث کہہ رہی ہے خامد بیوی بیوی خامد نو غسل دے سکتی ہے بولو امام صاحب کہہ رہے نے خامد بیوی دا چہرہ نہ ویکھے بیوی خامد دا چہرہ نہ ویکھے نکاح ٹوٹ گیا امام صاحب نے میرا قول چھڈو حدیث منو تو ان کی حنفی مولوی نے پوچھو جا کے سویرے تجربہ کر لے مولوی جی اے خامد فوت ہو جائے بیوی انہوں ہاتھ لا سکتی انہوں نے کہا توبہ 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 نام نیڑے بھی نہیں جانا میں کہا کیوں گریڈر اسٹیشن ہے جتو یار پہن نہیں ہیں اے مسئلہ کہہ لے دی امام صاحب دا کی عقیدہ قرآن نہیں چھڑنا میرا قول حدیث نہیں چھڑنی میرا قول تیسرا سوال کردہ امام صاحب اذا قلت قولا یخالفہ قول صحابہ اگر صحابی دا قول تھوڑے مقابلے چوئے ایک پاسے تھوڑا قول ہوئے پھر ہن تھوڑا قول منیے صحابی دا قول منیے امام صاحب آندے نے اترکو قولی بھی قول صحابہ میرا قول چھڑ دے صحابی دا قول من لے پھر دے چو نتیجہ کی نکلیا صحابی دا قول من میرا چھڑ دے حدیث من میرا قول چھڑ دے قرآن من میرا قول چھڑ دے پھر نتیجہ کی ہے انما کان قول المؤمنین
اذا دعوا الى اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا واولئک هم المفلحون۔ حضرت عمر دے کول ایک بندہ آندا ہے، آن کے آندا ہے عمر جی ایک بی بی نے حج دے مناسک پورے کر لے نے، حج مکمل کر لیا ہے، آن لگیا اس بی بی نے نکلنا ہے تے طواف الوداع کرنا ہے، جدو نکلی ہے تو پھر طواف الوداع تے عمر جی اس بی بی نو مخصوص ایام شروع ہو گئے نے، جنہ ایام چ نماز نہیں پڑھ سکتی، روزہ نہیں رکھ سکتی، عمر جی وہ طواف الوداع کر کے آئے گی یا کرن تو بغیر آئے گی؟ حضرت عمر آندے نے اوتھے ہی رہے، مخصوص ایام تو فارغ ہوئے، طواف الوداع کر کے آئے، وہ بندہ کو آندا ہے عمر جی نبی دی حدیث ہے طواف کرن تو بغیر ہی آ جائے۔ حضرت عمر نے نا وہ دے والا اس طرح ویکھیا، فرمان لگے جدو میرے کو مسئلہ پوچھنا ہے تینوں حدیث دا علم ہے سی؟ آندا جی یہ مطلب ہے تو اس تو قبل تیرے کو نبی دی حدیث ہے سی؟ آندا جی جلال نو کیا کوڑا لے کے آ بھائی، ٹھیک ہے ٹھیک ہے، یہ کوڑا کی کرنا جے؟ فرمایا تینوں سزا لگا دین، اے جو حدیث سنان دی سزا لگی ہو دین، تو ہاں اپنی قیاس رائے نہ فتویٰ دیتا ہے، تو ہی قیاس رائے نہ فتویٰ دیتا ہے کہ اتھے ہی رہے، مخصوص ایام تو فارغ ہوئے پھر آئے طواف الوداع کر، میں تو نبی دی حدیث سنائی بغیر طواف کرن تو آ جائے، اپنے فتوے اپنی قیاس رائے تو نبی دی حدیث تے فقیت دے رہے ہو، منو حدیث سنان دی وجہ تو کوڑے مار رہے ہو۔ حضرت عمر فاروق فرماندے نے کوڑے تینوں حدیث سنان دی وجہ تو نہیں لگا مار، کوڑے تے تینوں اس وجہ تو لگا مار تیرے کو نبی دی حدیث موجود ہے، تو عمر دے دروازے تے لہر کیا ہے؟ کیوں آیا عمر دے دروازے؟ اعلان کیتا مدینے دے لوگوں آج تو بعد جدے کو نبی دی حدیث موجود ہوئے نا وہ میرے کو فتویٰ لینا ہے گا، میں مدینے دے چونکاں جو لمیاں پا کے کوڑے مارا گا۔ ہون آج عمر زندہ ہوں دے تے ناروال دے کھمبیاں دے بھی مولوی ٹنگے ہونے سن، وہ بول دے نہیں یار، تو ہاں آپ لانے ہن بیا مولوی لاؤ تھلے، پورا پرا جاؤ گے ایہو حال روے گا، پانی صاف پینا ہی مدینے جانا، کتوں لبنا ہے صاف؟ اور مکیوں لبنا ہے یا مدینیوں؟ پورا پرا جاؤ گے ایہو حال روے گا، پانی صاف پینا ہی مدینے جانا پوے گا، جتوں ابو بکر عثمان پیندے رہے نے، عمر نالے علی جے جوان پیندے رہے نے، دین والا کھو جو وکھرا لو آئے گا، حشر نو نکمہ او پیاسا مر جائے گا، دوستا تو کم دی گل کیوں نہیں ماندا، اوتھے ایکو یہ حوض مدینے والے چاندا، لین لگی ہوئے گی یہ وچ کھڑے ہون گے، کئیاں امامہ اوتھے ٹھوٹے پھڑے ہون گے، مانگ پن کے چٹ جنے اپنا نگانائی، 10 کملے آنے تینوں کی پہ آنائی، سارے امامہ دے خیال دلان وچوں کٹ دے، پھڑ لے مدینے والا باقی سارے چھڑ دے۔ نعرہ تکبیر، مسلک حق آل حدیث، شان مصطفیٰ، شان قرآن، شان اہل بیت، شان صحابہ، ان یقولوا سمعنا، پڑھ لو، واطعنا، سن بھی لیا تے من بھی، بولو کیوں چوری لیا صاحب؟ من بھی لیا ہے، دوسرا یار نہیں تھوڑا ساڈا ہے؟ اچھا ماشاءاللہ ماشاءاللہ، سارے ہی ماشاءاللہ آئے نے، اللہ بھی تھوڑا آنا قبول فرمائے، تے پرسوں بھی آیا جے گلہ ماران دے اندر، آؤ گے نا انشاءاللہ، ہاں سارے آیا جی انشاءاللہ، باقی مضمون ہوتے بیان کرانگے، توجہ ہے جی۔ نبی علیہ السلام حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے کول ایک عورت پیش کیتی جاندی ہے، اس عورت نو حضرت عمر نے فیصلہ دے دیتا ہے مدینے تو باہر لے جاؤ، انہوں کوڑے مار دیو، انہوں پتھر مار کے رجم کر دیو۔ عورت نو صحابہ لگے نے زمین چ کڈن، سامنے حضرت علی اونٹ پہ چار دن، کہنے لگا کی لگیا کرن بھائی؟ اے جی عورت نو لگیا حد قائم کر۔ اچھا، فرمایا عورت بیچاری تے پاگل ہے تے حد قائم ہوندی نہیں، تسی کیویں لگے ہو کرن؟ اے جی حضرت عمر فاروق نے فتویٰ دیتا ہے، عمر فاروق نے فتویٰ دیتا ہے، فرمایا عمر دا فتویٰ ویکھاں یا محمد دی حدیث ویکھاں؟ سبحان اللہ سبحان اللہ،
ٹھہر جو انہوں عورت نو کچھ نہ کیا جے منو پہلو حضرت عمر نہ گل کر لین. حضرت علی آئے فرمایا عمر جی اس عورت فیصلہ تو ہی دیتا ہے؟ جی میں دیتا ہے. فرمایا تو ہاں قرآن نہیں پڑھیا تو ہاں حدیث نہیں پڑھی؟ جگاں دے پیر نے فرمایا رفیع القلم عن الثلاث، 3 بندے ایسے نے جنہ تو اللہ نے قلم نو چک لیا. پہلا بندہ سبی حتی یبلغا، بچے تے گناہ سرزد نہیں ہوندا جب تک بالغ نہ ہو جائے، حد قائم نہیں ہوندی جب تک بالغ نہ ہو جائے. النائم حتی یستیقظ، ستا بندہ جڑا ہے خواب چ بڑا بعض دفعہ وڈے وڈے گناہ کردا ہے کہ نہیں بندہ، تو سویرے اٹھ کے بیان کرے مولوی جی میں گناہ کیتے نے راتی خواب چ، مولوی پھڑ کے انہوں لمحہ پا لے. بولتے نہیں حال ہی ہے نا. یہ اتنے ناروال ڈی سی دے دفتر چ بندہ لے جائے پرچا ڈائریکٹ دے، جب نوٹس گیا انہوں لگ لو جائے گی. بول دے نہیں، ستے بندے تے حد قائم نہیں ہوتی جب تک بیدار نہ ہو جائے. نمبر 3 المجنون حتی یفیق، پاگل بندے تے بھی حد قائم نہیں ہوتی جب تک وہ ٹھیک نہ ہو جائے. عمر جی ہن تھوڑا فتویٰ مننا یا محمد دی حدیث مننا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ فرمان لگے اللہ اکبر لولا علی لہلک عمر، اگر علی نہ ہوندا تے عمر ہلاک ہو گیا سی. ہن ایک حدیث ہی سنی ہے نا، بولو تے صحیح یار، ایک حدیث سنی، توجہ ایسا آ رہا ہے، ایک حدیث تے فتویٰ واپس لے لیا. تے رفع الیدین کرن دی کنی حدیث ہے؟ 650 حدیث ہے، 650 حدیث ہے رفع الیدین کرن دی. نہ کرن دی حدیث دے ذخیرے چ صحیح سند نہ ایک بھی نہیں جے. اے قرآن میرے ہاتھ چ، میں وضو کر کے مسجد چ وڑ کے قرآن پھڑ کے کہہ رہے اور مقام ملتزم نہ چمبڑ کے بھی کہاں گا بھائی عبدالوہی صاحب کہ میرے نبی نے اپنی زندگی چ ایک رکعت بھی رفع الیدین کرن تو بغیر نہیں پڑھی، ایک رکعت بھی نہیں پڑھی. اے قرآن میں اپنے سر تے رکھ کے کہہ رہے ہیں کہ میرے نبی نے اپنی زندگی چ لوگوں ایک رکعت بھی رفع الیدین کرن تو بغیر نہیں پڑھی. نبی دی 63 سالہ زندگی تو بعد صحابہ نے بھی 1,44,000 صحابی ہے، کسے صحابی بھی ایک رکعت رفع الیدین کرن تو بغیر نہیں پڑھی. اس تو اگے چلو، اور میں کئی جگہ دے کہی ہے گل بڑی وڈی ہے. میں کہ اللہ کہے نو رفع الیدین کرن دی وجہ تو عذاب دے نا قیامت نو، او دے حصے دا عذاب یوسف پسروری نے دے لئی. او دے حصے دا عذاب مینوں دئی ربا، اینوں نہ دئی جڑا رفع الیدین کردا ہے. تو میں کہا دنیا جو کوئی مولوی آئے میدان دے اندر وہ اس طرح ہی قرآن پھڑ کے کہے کہ اللہ جے نہ کرن دی وجہ تو عذاب ہوئے تو میرے کھاتے ہی لکھ دیں. کوئی مولوی جرت تے کرے؟ وہ مولوی نو پڑھ لے جے بہا کے نا میں وہ دے برابر دے وزن تے تول کے نوٹ دے دیاں گا. ماشاءاللہ آؤ تے صحیح. وہ دے باوجود بھی کہیں دے وابی مکھیاں چل دے نے آدھے نے کہ نہیں. میں کیا ظالمہ اس نبی دی سنت ہے جدے بدن تے رب نے گندی مکھی بہن ہی نہیں دیتی. اگر بھئی یہ تو سانو بکھاؤ. حضرت عمر نے پوچھا نا کہ تیرا عائشہ دے بارے چ عمر کی خیال ہے؟ پہلی گل کی تھی جی تھوڑا نکاح عائشہ نہ کنے گیا اللہ نے. فرمایا سونا یہ نہیں ہو سکتا تھی پاک ہو بیوی نے پاک ہوئے. تو دوجی گل ہے محبوبہ تیرے بدن تے رب نے گندی مکھی نہیں بہن دیتی اور تیرے بستر تے گندی عورت آن دے گا. عمر جڑی گل کرتے سن کمال کر چھڑ دے سن تے نال ہی کیا سبحانک ھذا بہتان عظیم. اتو آواز آئی جبریل جڑی بات عمر نے زمین تے کہی ہے اتو قرآن لے کے نازل ہو نا. ہن قیامت تک سبحانک ھذا بہتان عظیم پڑھیا جائے گا. امی عائشہ صدیقہ دی طہارت دے تذکرے ہوندے رہن گے. وہ صدیق دا گھرانہ ہی یار بڑا پیارا ہے، وہ بول دے نہیں. حضرت یوسف دی واری آئی نا دودھ پیندا بچہ بولیا. جریج ولی دی واری آئی دودھ پیندا بچہ بولیا. مریم دی واری آئی دودھ پیندا بچہ بولیا. جدو صدیق تے صدیقہ دی واری آئی عرش تو رب سچا بولیا. صدیق نے جدو یہودی دے عالماں نو تھپڑ مارا نا عالم نو جنہیں کیا ہی مسلمانہ دا رب فقیر ہے اسی غنی ہیں لے کے آئے نبی پاک کو سانو عدل چاہیے. آقا نے فرمایا صدیق کی گل اللہ رسول ہے گل؟ فرمایا کوئی گواہ ہے ہی؟ اللہ رسول گواہ تو کوئی نہیں. فرمایا پھر تھپڑ کھان واسطے تیار ہو جا. عرش دے رب نو جلال آیا جی اج صدیق دی گواہی میں نہ دیتی قیامت تک صدیق صدیق کہلان دا حقدار نہیں رہے گا.
تو پھر قرآن نازل ہویا کہ نہیں لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء سنکتب ما قالوا سبحان اللہ وقتلہم الانبیاء بغیر حق. اللہ نے کیا ایتھے کہنا ہی نہیں، انہوں قرآن چ درج کر دے محبوبہ، قیامت تک لوگ یہ آیت پڑھ دے رہن گے، صدیق دی صداقت دے تذکرے بھی کر دے رہن. اس واسطے حضرت ابو بکر صدیق نے ایک نماز جڑی ہے رفع الیدین کرن تو بغیر نہیں پڑھی، حضرت عمر نے نہیں پڑھی، حضرت عثمان علی نے نہیں پڑھی. اگے آؤ میں تھانوں ایک ایسی گل لگا دسن، عطا بن ابی رباح حضرت امام ابو حنیفہ دے استاد نے، مکے دے اندر رہے نے، 200 صحابہ نہ انہاں دی ملاقات ثابت ہے. امام ابو حنیفہ نے کیا سی ماں رہی تو مصرا ہوئے دی مصر بندہ ہی کو نہیں کائنات. حتیم دے اندر رحمت دے پرنالے تھلے عطا بن ابی رباح نے پہ کے پوری زندگی حدیث پڑھائی ہے. عطا بن ابی رباح کہندے نے آخری صحابی ابو طفیل عامر بن واصلہ 110 ہجری جو فوت ہوئے نے، نبی دی وفات تو بعد صحابی 99 سال زندہ رہے ہیں. عطا بن ابی رباح کہندے نے میں نو پوری زندگی رفع الیدین کر کے سینے تے ہاتھ بن کے نماز پڑھ دیاں ویندے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ. ظالمو شرم نہیں جی آندی؟ بندے کو معافی مانگتے ہو ہاتھ ایتھے بندے ہو، تے جدوں رب کو معافی منگنی ہاتھ واگے بارڈر تے بندے ہو، کرتارپور جا بندے ہو. بول دے کدی کہ بندے نو ویکھیا انہیں ہاتھ ایتھے بن کے آکھیا یار معاف کری، انہیں لا لتر لینا ہے بھی ہاتھ کتے بننا پہ ہاتھ تاں کر دفع ہو. جے اوے انسان نو تنی تے ہاتھ بنا کے معافی منگانی وارا نہیں کھاندی، انہوں دس رحمان نو کیویں وارا کھاندی. تے حضرت عمر رضی اللہ، مولانا زبیر علی زئی ساڈی جماعت دے اکابر بڑے بہت بڑے شیخ گزرے، انہاں اپنے مقالات چ لکھیا ہے اندرے میں پوری کائنات دیاں کتاباں ڈھونڈیاں کہ منو صحیح سند نہ ناف تے ہاتھ بنن والی کوئی حدیث مل جے، آندے نے منو پوری زندگی حدیث نہیں ملی. اللہ اکبر. اگے آئیے حضرت عمر دنیا تو جا رہے نے، 6 خنجر مارے ناف دے اندر ابو لولو نے. عمر نے ہاتھ ناف تے بننے سن، ہاتھ زخمی کیوں نہیں ہوئے؟ بولو وہ سمجھ آ رہی جی؟ کوئی نہ موٹی جی گل. ہاتھ ایتھے بننے سن، خنجر ناف تے وجے، پھر ہاتھ چورا چورا ہونا چاہیے، ایڈا ڈونگا زخم نہ ہوندا. ہاتھ ایتھے خنجر ناف تے. یہ بین دلیل. ایک مولوی صاحب کہن لگے اے ناف پیچھے ہوندی ہے، میں اینو مولوی لمیا پاک چیک کرو جی پیچھے وچ اوتری گل نہیں کرن دے مولوی. میں کیا آئیے ہاتھ بنن والی حدیث بھی اہل حدیث دے کول، رفع الیدین کرن دیاں حدیثاں اہل حدیث دے کول، فاتحہ خلف الامام پڑھن دیاں حدیثاں اہل حدیث دے کول، آمین اچھی والی حدیث بھی اہل حدیث دے کول. کوئی اہل حدیث نہیں جڑا نماز چ سورۃ فاتحہ نہ پڑھے. کیوں؟ نبی دی حدیث ہے کنز الامال کتاب الصلاۃ باب القراءۃ، پہلی حدیث لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب خلف الامام. اس بندے دی نماز نہیں جڑا امام دے پیچھے سورۃ فاتحہ نہیں پڑھدا. میں اس واسطے پڑھیے 12 سنتاں نہ خلف الامام دے لفظ آندے نے. کنز الامال چ لکھن والا بھی حنفی جے کٹر نالے بھی گل جے تے 12 دیاں 12 سنتاں ہی جید نے. کوئی سویرے نہ کہے بھی لا صلاۃ علی من لم یقرأ بفاتحۃ کتاب بخاری دی حدیث ہے لیکن امام دے لفظ کو نہیں. ہن نمبر 2 حدیث سنو، آقا فرماندے نے من صلی خلف الامام فلیقرأ بفاتحۃ الکتاب. جڑا امام دے پیچھے نماز پڑھدا انہوں چاہیے سورۃ فاتحہ پڑھے. فاتحہ دی حدیثاں بھی اہل حدیث دے کول، لمیاں حدیثاں نے بھی. اگے آئیے آمین اچھی کہن دی حدیث بھی بولو بولو اہل حدیث دے کول. ایک منو آندا تسی ہولی آمین نہیں آندے، میں کیا ہولی بھی آنے ہاں، 2 چ ہولی 3 چ اچھی، تو ہولی بھی نہیں آندا، میں کیا تو اچھی بھی نہیں آندا؟ نہیں ہولی آنے ہاں. میں کدوں فاتحہ پڑھنا ہے؟ نہیں تو میں آمین کیڑے ویلے آنا ہے؟ دسنا بھی فاتحہ ہی نہیں تو پڑھتا تے آمین کیڑے ویلے آنا ہے؟ فاتحہ پڑھے گا ولد زوالی نہ آئے گی تے آمین آکھے گا. تو جدوں تو سمن بکمن ہو کے کھلوتا رہنا ہے وہ بول دے نہیں. تو آنا امام ہی سارا کچھ کری جائے. ربنا ولکل حمد حمدن کثیرن طیبا مبارکن فی، یہ بھی دعا پڑھدا ہے
جاؤ ہلوال دیا مسیتاں دے چکر لگاؤ، یہ دوار کو تو بعد پڑھدا ہے تے اہل ساڈے بچیاں نو بھی یاد جے، ادھر مولویاں نو بھی نہیں آوندی، ساڈے بچیاں نو بھی یاد ہے، کیوں جی قاری صاحب بچیاں نو بھی یاد، اور کیوں پڑھنے ہیں حدیث صحیح بخاری دی، ایک صحابی نے پیچھے آن کے نا اچھی اچھی پڑھیا ربنا ولک الحمد، آپ نے سلام کیا کون سی بھی جنہیں کلمے کہے نے، وہ صحابی آندا میں گھبرا گیا بھئی پتہ نہیں میرے کو کوئی غلطی ہوگی، آپ نے فرمایا کون سی بھائی، اللہ رسول میں کہے نے، فرمایا جدو تو کلمے کہے نے نا میں آسمان تو اپنی آنکھاں نہ ویکھیا 30 تو اتے 40 دے اندر 39 فرشتے اتر دے ویکھے نے جڑے ایک دوسرے نالوں بڑھ رہے سن تیرے نہ کلمیاں دا ثواب لکھنا ہے۔ سبحان اللہ ماشاءاللہ، نعرہ تکبیر، مسلک حق اہل حدیث مولا یوسف پسروری صاحب، پھر مانا لی حدیث نبی دی حدیث دا بھی محافظ ہے، پیغمبر دی ذات دا بھی محافظ ہے۔ دنیا چی کوئی اہل حدیث مذہب ہے جڑا کہندا نبی دی ذات جڑی او لا شریک ہے تے نبی دی صفات بھی نبی دی بات بھی لا شریک۔ میں کہا اج بھی فرشتے ہوندے جے، اہی پڑھنے ہیں نا اج بھی فرشتے نازل ہوندے نے ہن بھی، پڑھنا نہیں ربنا ولکل فرشتے آنے، ایک مولوی صاحب آندے نے سانو وکھاؤ کتھے ہوندے نے، اور میں کہا کملیا فرشتے اتردے ہی ویکھ بھی لئیے نا اکھاں نہ، سانو فرشتیاں تے اتنا یقین نہیں جنہ محمد دی زبان تے یقین، سبحان اللہ، ائی فرشتے اتردے ویکھیے بھی نا آسمان تو آ رہے نے ثواب لین، ائی فرشتیاں تے یقین نہیں کرتے، اسی اپنے محبوب دی زبان تے یقین کرنے ہاں، جدو نبی دی زبان نبوت نے فرما دیتا ہے باقی گل پیچھے رہ ہی کوئی نہیں گئی، جہان غلط ہو سکتا ہے، دل نبی دے نظارے کولو رج دئی نہیں، سونا ایہو جے جگ وچ لب دئی نہیں، ساڈے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن، اوے ساڈے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن، کسے ہور دا بیان چنگا لگ دئی نہیں۔ آئیے ذرا غور کیجئے، آکھے آپ خدا جبریل تجا میرے نبی نو لے آ فلک سج دئی نہیں، 1.25 لاکھ پیغمبر وچوں رب وکری شان عطائی، ہر لفظ شریعت بنیا جدو سونے نے زبان ہلائی، میرا پیر جدوں ساڈا پیر جدوں وی بولے توحید دے موتی رولے، سونا گل ادوں سی کردا جدوں ہوندا سی حکم الہی، اس واسطے دنیا چ ایسا ہونا نہیں، کسے ماں نے جانا نہیں، اہل حدیث دی مساجد چاہو جراباں تے مسا بھی ملے گا تے وہابیاں دی مسیتوں ملے گا، کسے مسیت چوں نہیں ملے گا، کیونکہ باب المسح علی الجوربین، جوربین موزیاں نو بھی کیا جاندہ ہے، جراباں نو بھی کیا جاندہ ہے، دوجے پاسے جاؤ گے وہ کہن کہ جراب موٹی ہوئے تے او دے وچ موری نہ ہوئے، سوراخ نہ ہوئے، او دے وچ کٹا نہ جاندہ ہوئے، مولوی وچوں سنگے بو نہ ہوندی ہوئے، پھر مسا ہونا ہے، دیکھو کنیاں طویلاں نے، اسی آنے جراب ہوئے کٹا تور بھی جائے اتے مسا کرو، ہونا اکھو دے جراب جڑی اتوں مسا کیوں کرنے، حضرت علی آنے نے عقل دا نا دین نہیں، دین دا نا عقل ہے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، عقل آندی ہے پیر تھلیوں لگدا جراب مسا تھلیوں کرو، دین آندا اتوں کرو، ہن دین دی منو عقل دی نہ منو، بول دے نہیں، اس واسطے میرے بھائیو جراباں دے مسا سردی کی نہیں ہے، منڈائی ویسے پر اہی ہے نا جراباں چاڑو وضو کر کے چاڑ لو، ساریاں نمازاں مسے نہ پڑھو، کہتا یار آسانی کام ہے، تو ادھر کیا مولوی اندر جراب لاؤ پھر وضو کرو پھر پاؤ، یہ بڑے ظالم مولوی جی، میں 2009 جہاز کرن گیا نا تو ایک مفتی صاحب گئے گجرالے دے، وہ نا ایک آنڈے ہیں ویگن بہ کے حرم چ، تو وہ کسی نہ متھا ویگن نہ وجہ اتوں پھٹ گیا، وہ خون نکلن لگ پیا، نہیں وہ نال جڑا مقتدی سی وہ اتوں نہ خون، مولوی ہوں نہ سیڑھیاں چڑھ رہے ہیں تے 8 ذوالحج سی، انہوں دنوں چ وضو کرنا بھی کدو سوکھا کام ہے، وہ مولویوں نے چڑھ دیا سارا جا کے وضو کریا، اچھا وضو ٹوٹ گیا، میں جی کیوں، میں جی خون دا نکلا ہے وضو ٹوٹ گیا، وہ بیچارہ جا کے غسل خانہ لین اگے لگا وضو کرن دے چک، وہ ایک باری کر کے آیا تو پھر خون کتے سم گیا،
انہوں نے کہا پھر کر کے آ. میں کہا راہ گل سن, انہیں مولوی نے تینوں وضو چ ہی رکھنا ہے, تو نماز پڑھ لے, میں تینوں چھوٹ نہیں دینا, تیری نماز ہو جائے گی. ایک واقعہ نہیں, ہزاراں واقعات نے صحابہ دے جسماں چ تیر وجے خون نکل رہا ہے, صحابہ میدان جنگ چویں ہی نماز پڑھ رہے ہیں. نعرہ تکبیر, مسلک حق اہل حدیث, علامہ مولانا یوسف سرور صاحب اور نبی دی حدیث مولانا یوسف سرور صاحب, شیخ پنجاب مولانا یوسف سرور صاحب, مرضی جمعیت اہل حدیث پاکستان. علامہ رہن دے بھائی مینوں انہاں نہ چک کے میں چھت نہ وجا جا کے. توجہ, میں بات کر رہا کہ نبی دی حدیث دا محافظ کون ہے؟ اہل حدیث. آواز آئی نبینا بندہ جماعت نہیں کرا سکتا. ہاں کیا نبی دی حدیث پڑھو, آقا جدوں بھی مدینے جو باہر گئے نا عبداللہ بن ام مکتوم ہی جماعت کراندا رہا. اذان بھی عبداللہ تو کہنی ہے, جماعت بھی کرانی ہے, جمعہ بھی پڑھانا ہی. میں تینے کام ہی عبداللہ بن ام مکتوم کردے رہے نے. اہل حدیث دا مسلک ویکھو, نبی دی حدیث دا محافظ اہل حدیث ایاں نے نبینا بندہ مصلی تے جماعت کرائے, جمعہ پڑھائے. میں کہا تیری فقہ تے جائیے پھر اکبر حسن نو اہیں تے چھٹی کرا دئیے. بول دے نہیں, پھر اکبر حسن صاحب دے نا مسیتے ہون, بول دے نہیں. انہاں کیا جی بچہ جماعت نہیں کرا سکتا. میں کہا میں 7 سال دا بچہ پیش کرنا جنہوں نبی پاک نے امام خود بنایا ہے. اس واسطے نبی دی حدیث دا محافظ کون ہے؟ نبی دی ذات دا محافظ کون ہے؟ اہل حدیث. اللہ عمل دی توفیق دے. واخر دعوانا